أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 آپ کے سامنے موجود ہے، جس کے انالیسس کے ساتھ ہی آخری رکوع اور سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آیت اس سورہ مبارکہ کی سب سے طویل آیت ہے۔ آیت مبارکہ میں وفد کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آیت مبارکہ کو کچھ حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ محمد الرسول اللہ، دوسرا والذین سے لے کر رضوانن تک، تیسرا سیماہم سے لے کر سجود تک، چوتھا ذالکا مثلہم فی التوراۃ، پانچواں حصہ ومثلہم فی الانجیل، چھٹا کزرع سے لے کر الکفار تک، ساتواں حصہ وعدہ سے لے کر عظیما تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم ہے، علم ہے اور مبتدا ہے یہاں پر۔ رسول اسم ہے مرفوع، مضاف الی المعرفہ مذکر، معنی ہے رسول۔ اللہ اسم ہے ظاہری مذکر واحد، معرفہ حالت جر میں۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتدا، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جو کہ جملہ مستانفہ ہے، لا محل لها من الاعراب۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا حصہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں پر واو حرف ہے، حرف عطف، الذین اسم ہے، جمع مذکر معرفہ۔ اعراب ہم ترکیب میں دیکھیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مثنیٰ کے جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں، اور اسماء موصولہ چونکہ مبہم ہوتے ہیں اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے، اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ یا شبہ جملہ، یعنی کہ اگر جملہ ہو تو اسمیہ یا جملہ فعلیہ، اور اگر فعلیہ ہو تو فعل ماضی یا فعل مضارع، اور شبہ جملہ یعنی جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ ہوگا، اور زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ اور جب صلۃ الموصول جملہ ہو تو لازمی طور پر اس میں ایک ضمیر ہوگی جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی اور جنس اور عدد میں اسم موصول کے مطابق ہوگی۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں صلۃ الموصول شبہ جملہ پر مشتمل ہے۔ پھر اب صلۃ الموصول اپنے اسم موصول سے مل کر کیا بنے گا، اس کو ہم ترکیب میں دیکھیں گے۔ مع ساتھ یا پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پر مضاف بنتا ہے اور عموماً ظرف زمان کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ہاں ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ اشداء شین دال دال باب نصرہ سے فعیل کے وزن پر شدید کی جمع مکسر ہے۔ اشداء معنی ہے ہمیشہ اور ہر حال میں سخت۔ علی حرف ہے حرف جر۔ الکفاری اسم ہے جمع مکسر ہے مذکر معرفہ اور حالت جر میں ہے، معنی ہے کفر کرنے والے۔ رحماء اسم ہے راح میم باب سمیعہ سے فعیل کے وزن پر
رحیم صفت ہے جس کی جمع ہے رحما، اسم الفاعل کے معنی میں ہے ہمیشہ ہمیش رحم کرنے والا۔ بینا ظرف ہے، ظرف مکان، عام طور پر مضاف ہو کر آتا ہے، معنی ہے درمیان۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی بطور مضاف الیہ۔ تراہم میں ترا فعل ہے، را حمزہ یا، فعل غیر صحیح میں محموز العین اور ناقص یائی، فعل معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہے۔ ثلاثی مجرد باب فتح سے، رعایا یرعیو سے، رعا یرا، رعین اور رؤیتن، آنکھ سے دیکھنا یعنی کہ دیکھنا، ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا، خیال کرنا اور غور کرنا، نیند میں دیکھنا یعنی خواب دیکھنا۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب، رکعن را کاف عین، باب فا سے اسم فاعل راکعن کی جمع مکسر ہے، رکعن رکوع کرنے والے، راکعن کی جمع سالم راکعون بھی آتی ہے۔ سجدن سین جیم دال، باب سمیہ سے اسم الفاعل کا صیغہ ساجدن سجدہ کرنے والا، جس کی جمع سالم ساجدون اور جمع مکسر سجدن اور سجودن آتی ہے۔ یبتغون فعل ہے، با غین یا، فعل غیر صحیح میں ناقص یائی، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، ثلاثی مزید فی باب افتعال سے، ابتغایا یبتغیو ابتغاین، تبدیلی کے بعد ابتغا یبتغی ابتغاءن، اہتمام سے چاہنا جستجو کرنا۔ فضلاً فا غواد لام، باب نون اس میں ذات ہے، حق سے زیادہ دی ہوئی چیز، من حرف ہے حرف جر، اللہ اس میں جلالہ حالت جر میں ہے، واو حرف ہے حرف عطف، رضوانن را غواد واو مادے سے، باب سمیہ سے اس میں ذات ہے، رضوان معنی ہے خوش نودی، ترکیب کی طرف چلتے ہیں، واو حرف عطف ہے، الذین اس میں موصول، معہو ظرف پلس مضاف الیہ صلۃ الموصول، الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا محلاً مرفوع، اشداء صیغہ صفت، علی الکفاری جار مجرور متعلق ہوئے صیغہ صفت کے، صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر اول، رحماء صیغہ صفت، بینہم ظرف پلس مضاف الیہ متعلق ہوا صیغہ صفت کے، صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر دوم۔ تراہم میں ترا فعل بفاعل، ہم ضمیر ذوالحال، رکعن حال اول، سجدن حال ثانی، یبتغون فعل بفاعل، فضلاً معطوف علیہ، من اللہ جار مجرور صفت، واو حرف عطف، رضواناً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ یبتغون فعل کے لیے، یبتغون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تیسرا حال ہوگا محلت منصوب۔ اس طرح ترا فعل بفاعل، ہم ذوالحال اپنے تینوں حال سے مل کر مفعول بہ ہوا ترا فعل کے لیے، ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ تیسری خبر ہوئی الذین معہ مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، جس کا عطف ہم پہلے جملہ اسمیہ پر کریں گے، اور ایک رائے کے مطابق یبتغون فعل جملہ مبتدا کے لیے چوتھی خبر ہے، اور اگر ہم اس کو چوتھی خبر کے طور پر لیں گے تو پھر یہ محلاً مرفوع ہوگا۔ بہرحال دونوں آراء آپ کے سامنے ہیں۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سیما اسم ہے، سین واو میم مادے سے باب نون سے اس میں ذات ہے، معنی ہے اس کا علامت نشان۔ اس اسم کے بارے میں ایک انفارمیشن نظر سے گزری کہ سیما اصل میں وسما تھا، واو کو فا کلمے کے بجائے عین کلمے کی جگہ رکھا گیا تو یہ سوما ہو گیا، پھر واو کو ساکن اور ما قبل مقصور ہونے کی وجہ سے یا میں بدلا گیا، اس طرح یہ سیما الف مقصورہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پھر جب ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا تو الف مقصورہ پورے الف میں بدل گیا۔ یہ ایک انفارمیشن تھی اس اسم کے متعلق تو آپ سے شیئر کی گئی۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی جو الذین کی طرف راجع ہے۔ فی حرف ہے حرف جر، وجوہ اسم ہے، وجہ کی جمع مکسر ہے، معنی ہے چہرے، ہم جو کہ ہم ضمیر ہی ہے، ما قبل کسرہ کی وجہ سے ہم سے ہم ہوئی، یہ نقطہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، من حرف ہے حرف جر، اثر حمزہ سارا، باب نون سے اس میں ذات اگر لیں تو نشان، اثر نقش قدم،
اس کا معنی ہوگا، اور چونکہ یہ مصدر بھی ہے تو اس کا معنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز یا کسی کام کا اپنا نشان چھوڑ جانا جو اس کے وجود پر دلیل ہو، کسی علم یا بات کو نقل کرنا، بیان کرنا۔ السجود، سین جیم دال باب نون سے اس میں ذات ہے، سجدہ اس کا معنی ہوگا، اور مصدر کی طرف نظر کریں تو کسی کی عظمت کے اعتراف میں پیشانی زمین پر رکھنا، سجدہ کرنا۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ سیماہم مرکب اضافی ہو کر مبتدا، فی حرف جر، وجوہہم اس میں وجوہ مضاف ہے، ہم ذوالحال، من حرف جر، اثر السجود مرکب اضافی ہو کر مجرور، حرف جر من کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال، ہم ضمیر ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ وجوہ مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حرف جر فی کے لیے، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر یا قائم مقام خبر کہہ سکتے ہیں ہم، سیماہم مبتدا کے لیے، سیماہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ محلاً مرفوع، کیونکہ اس کو ہم الذین معہ والے مبتدا کے لیے پانچویں خبر قرار دے سکتے ہیں۔ ترجمہ ہوگا اتنے حصے کا، ان کی شناخت ان کے چہروں میں ہے سجدہ کرنے کے اثر سے۔ چوتھا حصہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک اسم ہے واحد مذکر معرفہ، اس میں اشارہ دور کا اور مبنی ہے، مثلو اسم ہے میم تا لام باب نون سے اس میں ذات ہے، معنی ہے مشابہت مثال، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر، فی حرف حرف جر، التوراہ اسم ہے معرفہ ہے، مؤنث حالت جر میں ہے اور معنی تورات کے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ ذالک مبتدا محلاً مرفوع، مثلو مضاف، ہم ذوالحال، فی التوراہ جار مجرور حال، ہم ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ، مثل مضاف کے لیے، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری صورت اس ترکیب کی کچھ یوں بھی بن سکتی ہے کہ ذالک مبتدا محلاً مرفوع، مثلہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، فی التوراہ یعنی کہ فی التوراہ خبر، مثلہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا ذالک مبتدا کی، ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ و جملہ مستانفہ لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ، یہ ان کے مثال تورات میں ہے۔ پانچواں حصہ ومثلہم فی الانجیل، واو حرف عطف ہے، مثلہم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی الانجیل جار مجرور خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ہو کر معطوف، جس کا عطف ہم پچھلے حصے میں مثلہم فی التوراۃ پر کریں گے۔ ترجمہ، اور ان کے مثال انجیل میں ہے۔ چھٹا حصہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار۔ آیت کے چھٹے حصے کو ہم مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، جیسے کہ پہلا حصہ کزرع اخرج شطأہ، دوسرا حصہ فآزرہ، تیسرا فاستغلظ، چوتھا فاستوى على سوقه، پانچواں حصہ يعجب سے لے کر الکفار تک۔ چھٹے حصے کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ، کا حرف ہے حرف جر، زرع اسم ہے، زارع باب فا سے اس میں ذات ہے، اصلاً اگی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، پھر عرف عام میں کھیتی کہہ دیتے ہیں۔ اخرجہ فعل ہے، خاراجین فعل صحیح، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مزید فی باب افعال سے اخرجہ یخرج اخراجا باہر نکالنا۔ شطأہ میں شطأ اسم ہے، شین طوا حمزہ، باب فا سے اس میں ذات ہے، شطعن معنی ہے کشادہ، بالی، خوشا۔ ہاں ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ کا حرف جر، زرع موصوف، اخرجہ فعل و فاعل، شطأہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ اخرجہ فعل کے لیے، اخرجہ فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت بنے گا محلاً مجرور زرع موصوف کے لیے، زرع موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، حرف جر کا کے لیے، حرف جر کا اپنے مجرور سے مل کر خبر ایک محذوف مبتدا کی جو کہ ہم ذکر کیا جاتا ہے، محذوف مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور یہ جملہ استنافی بیانیہ قرار دیا گیا ہے۔ چھٹے حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فآذرہ، فآذرہ میں فا حرف ہے حرف عطف، آذرہ فعل ہے، حمزہ زارا فعل غیر صحیح میں محموز الفا، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مزید فی باب مفعلہ سے آذرہ یؤاذر مؤازرتن، کسی کو تقویت دینا، مضبوط کرنا۔ ہاں ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔
فا حرف عطف آزرہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ جملہ محلاً مجرور ہو کے معطوف ہوا اخرجہ والے جملے پر۔ چھٹے حصے کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاستغلظ، فا حرف ہے حرف عطف، استغلظ فعل ہے، غین لام وا فعل صحیح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مزید فی باب استفعال سے استغلظ یستغلظ استغلاظا، موٹا پن یا سختی چاہنا یعنی موٹا ہونا سخت ہونا۔ ترکیب فا حرف عطف استغلظ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور معطوف ہوا سابقہ جملے پر۔ چھٹے حصے کے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاستوى على سوقه، فا حرف ہے حرف عطف، استوا فعل ہے، سین واو یا فعل غیر صحیح میں اجوف واوی پلس ناقص یائی یعنی کہ لفیف، اور لفیف میں لفیف وقرون، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مزید فی باب افتعال سے استوا یستوی استواء، دو چیزوں کے باہم برابر ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا، ارادہ کرنا، غالب آنا، متمکن ہونا، اس مفہوم میں علا کا صلہ آتا ہے۔ اس تفصیل کی بنیاد پر ہم جان پاتے ہیں کہ زیر نظر آیت مبارکہ میں اس حصے میں استوا کا کیا معنی ممکن ہے۔ علا حرف ہے حرف جر، سوقہ میں سوق اسم ہے، جمع مکسر ہے، مذکر ہے، اس کا واحد ہے ساقن، مضاف الی المعرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی اس کا ہے پنڈلیاں، درخت کے تنے۔ ہاں ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف ہے، استوا فعل با فاعل، علا حرف جر، سوقہ مضاف مضاف الیہ مجرور، حرف جر علا کے لیے، علا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق فعل، استوا فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور معطوف ہوا، اس کا عطف بھی ہم اخرجہ والے جملے پر کریں گے۔ آیت مبارکہ کے چھٹے حصے کے آخری حصے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعجب فعل ہے، عین جیم با فعل صحیح فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مزید فی باب افعال سے اعجب یعجب اعجابا، حیرت زدہ کرنا، دلکش لگنا، بھلا لگنا۔ الزراع اسم ہے، زا راعین باب فا سے فعالن کے وزن پر مبالغہ ہے، زراعن واحد ہے، اس کی جمع زراعن ہے، معنی ہے بار بار اگانے والا یعنی کسان۔ لام حرف ہے، لام التعلیل، اس کے بعد ان پوشیدہ ہے جو فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے اور فعل مضارع کو مصدری معنی دیتا ہے۔ یغیظ فعل ہے، غین یا غواں فعل غیر صحیح میں اجوفیائی، فعل مضارع منصوب و معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے غیظ یغیظ، تبدیلی کے بعد غاض یغیظ غیظاً سخت غصہ دلانا، خون کھولا دینا۔ بہم میں با حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ الکفار اسم ہے، بارہا ڈسکس کیا گیا ہے، معنی ہے کفر کرنے والے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ یعجب فعل بفاعل، الزراع مفعول بہ، یعجب فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ لام حرف جر، یغیظ فعل بفاعل، بہم جار مجرور متعلق یغیظ کے، الکفار مفعول ہے، یغیظ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی، صلۃ الموصول حرفی ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور، حرف جر لام کے لیے، حرف جر لام اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا۔ یہاں پہ ایک رائے کے مطابق یہ متعلق ہے ایک محذوف فعل کے، اور ایک اور رائے کے مطابق اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے آیت کے آخری حصے میں۔ بہرحال یعجب والا حصہ محلاً منصوب قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ جملہ حال ہے استوا میں فاعل سے۔ اس پورے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اس آیت مبارکہ کے 7ویں اور آخری حصے کو دیکھتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وعد فعل ہے، واو عین دال فعل غیر صحیح میں مثال واوی، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی کے ان دو صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جس کا فاعل اس میں ضمیر یا اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے، وعد یوعد سے، وعد یعید وعدن وعدہ کرنا، اللہ اس میں جلالہ حالت رفع میں، الذین اس میں موصول، آمنو فعل حمزہ میم نون مشہور فعل ہے، بارہا
آیاتوں میں ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ حمزہ میم نون سے ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر غیر صحیح فعل ہے اور محموز الفا ہے۔ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل۔ ثلاثی مزید فی باب افعال سے آمن یؤمن ایمانا، ایمان لانا۔ واو حرف ہے، حرف عطف۔ عاملو فعل ہے، عین میم لام فعل صحیح، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ باب سمیع سے عمل یعمل عملا، چونکہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہوگا، معنی ہوگا عمل کرنا۔ الصالحات اسم ہے مؤنث جمع سالم معرفہ، منصوب اسم ہے اور یہ مفعول بہ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو صفت ہے، پھر مفعول بہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا موصوف محذوف ہے، ہڈن ہے، جو کہ الاعمال یعنی وعامل الاعمال الصالحات من حرف ہے، حرف جر، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر۔ مغفرتاً اسم ہے، مغفرت کے معنی میں آتا ہے۔ واو حرف ہے، اجراً اسم ہے یعنی کہ اجر۔ عظیمہ کئی بار اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ چکے ہیں، ترکیب دیکھتے ہیں۔ وعدہ فعل، اللہ فاعل، الذین اسم موصول، آمنو فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، عاملو فعل بفاعل، الصالحات مفعول بہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، من حرف جر، ہم ضمیر مجرور متصل، جار مجرور کو ہم حال قرار دیں گے، آمنو و عاملو میں فاعل سے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر صلۃ الموصول، الذین اسم موصول کے لیے، الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محل منصوب مفعول بہ اول، وعدہ فعل کے لیے، مغفرتاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، اجراً عظیمہ مرکب توصیفی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ ثانی وعدہ فعل کے لیے، وعدہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لا محل لہ من الاعراب کیونکہ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اور پچھلی آیت کے حصے میں لیغیظا جس کو ہم نے متعلق کیا تھا، تو یہاں پر دوسری رائے یہ تھی کہ لیغیظا جو متعلق ہے وہ اس وعدہ فعل کے متعلق ہے، یعنی کہ متعلق مقدم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں۔ ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے جس سے ہماری کی گئی کوشش کو میچ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفتح کا گرامیٹیکلی انالیسس مکمل ہوا اللہ رب العزت کی دی گئی توفیق سے۔ اللہ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جو کوئی کوتاہی غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرماتے ہوئے اپنے کلام پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔